اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کربلا کا ننھا سا مجاہد شہید کربلا، جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ ہے، دودھ پیتا بچہ جناب رباب کا ننھا سا پھول شہزادہ علی اصغر، جن کی عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ کربلا کے واحد شہید ہیں جن کے پاکیزہ خون سے دین اسلام کی ایسی آبیاری ہوئی کہ ان کے گلے سے بہتے ہوئے لہو نے اتنا اثر چھوڑا جتنا کسی اور شہید کے خون نے بھی اتنا اثر نہ کیا۔ جب شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے شام لے جایا گیا تو دیکھنے والے نے جب سر حسین کو دیکھا کہا کہ ہاں کربلا میں جنگ ہوئی ہے، عباس کے سر کو دیکھا کہا کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے، علی اکبر و قاسم کے سروں کو دیکھا کہا کہ جنگ ہوئی ہے، لیکن عزاداروں جب دیکھنے والے نے علی اصغر کے سر اقدس کو دیکھا وہ تڑپ جاتا ہے، بے ساختہ چیخ کر کہتا ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں بلکہ ظلم ہوا ہے۔ امام زمانہ بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کر 1400 سال سے علی اصغر کو یاد کر کے خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی الرضیع الصغیر، میرا سلام ہو اس ننھے سے مجاہد پر، اس شیرخوار پر جسے دودھ کی بجائے تیر سے سیراب کیا گیا۔ ہائے عزاداروں، قیامت کا منظر ہے جب آقا حسین اپنے اصغر کو فوجی اشقیاء کے سامنے لے کر آئے تو حرملہ ملعون نے اپنے کمان میں اس تیر کو جوڑا جو 3 پھلوں والا تھا۔ ایسے تیر تو طاقتور جانوروں پہ چلائے جاتے ہیں۔ حرملہ ملعون نے تیر چلانا چاہا لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تیر زمین پہ گر جاتا ہے۔ عمر ابن سعد ملعون نے کہا اے حرملہ، تو بڑا تیر انداز ہے، آج تیری یہ حالت کیسی ہے؟ حرملہ ملعون کہتا ہے اے عمر ابن سعد، میں جب تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں تو سامنے کالے برقعے والی خاتون آ جاتی ہے اور رو کر کہتی ہے اے حرملہ، اپنا تیر ہی دیکھ، میرے اصغر کا گلا ہی دیکھ۔ عزادارو تیر فراٹے لیتا ہوا آیا، اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، تیر ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کے گلے کو چیرتا گیا۔ اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپا، فانقلب الصغیر علی یدی ابیہ، جیسے ایک مرغ کو ذبح کرنے کے بعد وہ تڑپتا ہے۔ جب علی اصغر اپنی ماں رباب کے ہاتھوں میں آیا، مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین نے اصغر کی لاش کو ماں کے حوالے کس طرح کیا۔ ماں رباب کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی، بس اتنا جملہ کہا اے اصغر، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جب 11 محرم کو شہداء کے سر اکٹھے کیے گئے تو ان میں اصغر کا سر اقدس نہ تھا، تو کسی نے کہا حسین خیمے کی پشت کی جانب اصغر کو دفن کر رہے تھے۔ عزادارو دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے، نیزے والوں سے کہا گیا زمین کربلا پہ نیزے مارو،
अज़ादारों जालिम नेज़े मारने लगे, मैं कहूँगा ये नेज़े करबला की ज़मीन पे नहीं बल्कि रुबाब के जिगर पे लग रहे थे। हाय अज़ादारों, एक ऐसा नेज़ा ज़मीन पे गया जो खाली वापस न आया, साथ असगर के लाशे को लिए हुए था। आए छोटे छोटे नन्हे बच्चों की माओ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, आपके हाथों में जो नन्हे से फूल हैं ये रुबाब के असगर का सदका है। जब भी आप अपने नन्हे से फूल जैसे बच्चे का बोसा लेना तो रुबाब के असगर को भी याद कर लेना। आखिर में दुआ है, जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह बीबी रुबाब के असगर के सदके, जनाब अली असगर के खुश्क लबों के सदके उनकी गोदों को औलाद से पुर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।